اور یاد رکھیے اگر کسی مصیبت اور پریشانی میں ہم کبھی پھنس گئے تو اس مصیبت اور پریشانی سے نکالنے والی اگر کوئی چیز ہے تو اخلاص. اگر ہم اپنی زندگی میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے تھے، اگر کبھی مصیبت میں پھنس گئے اور اس اخلاص والے عمل کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں فلاں عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، میرے اس عمل کو قبول کر کے آج کی اس مصیبت اور پریشانی سے مجھے بچا لے، تو اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا. غار والوں کا واقعہ مشہور ہے. 3 لوگ غار میں پھنس گئے اور تینوں نے جب اللہ سے دعا کی تو اپنے مخلصانہ عمل کا وسیلہ بنایا. حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں، تینوں نے یہی کہہ کر کے اللہ سے دعا کی، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذالک ابتغاء وجہک فافرج عنا. اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس لیے میرے اس مخلصانہ عمل کی برکت سے آج کی اس مصیبت اور پریشانی سے مجھے نکال دے، اور پہاڑ کی اس چٹان کو جو میرے غار کے منہ کو بند کر دیا ہے اس کو تھوڑا ہٹا دے تاکہ ہم غار سے باہر آ جائیں. اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا اور وہ صحیح سالم باہر آ گئے. تو جب ہم اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے تو یہ عمل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو وسیلہ بنا کر کے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن کچھ اکابر بڑے بڑے مجرمین تھے، تقریباً 7 مجرمین تھے، جن کی عدم معافی کا آپ نے اعلان کیا کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. اگرچہ خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کے لٹک جائے پھر بھی ان کو اسی حال میں قتل کر دو. یہ بڑے اکابر مجرمین میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے. وہ بچنے کے لیے مکہ سے بھاگ نکلے، ملک شام جا رہے تھے. دریا کا سفر کرتے ہوئے وہ کشتی میں سوار ہوئے. کشتی میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. کشتی بیچ سمندر میں پہنچتی ہے، ڈوبنے کے قریب ہو گئی. سارے لوگ اب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کسی کو کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہاں تک کہ کشتی والوں نے ایک دوسرے کو پکار کر کہنا شروع کر دیا، اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہاہنا. اے لوگوں، اپنے سارے، سب کافر لوگ تھے اس کشتی میں، اے لوگوں اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے خالص اللہ کو پکارو، اس لیے کہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اللہ بچا سکتا ہے، تمہارے معبود کام آنے والے نہیں ہیں. اکرمہ بن ابی جہل بھی کافر تھے. انہوں نے سوچا واللہ لئن لم ینجنی فی البحر الا الاخلاص لا ینجینی فی البر غیرہ. اگر اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے والا اللہ ہے، ہمارے معبود کام نہیں آئیں گے، تو خشکی پر جانے کے بعد ہم کو مصائب و مشکلات سے بچانے والا اللہ ہی ہے. اللہ کی عظمت ان کو سمجھ میں آ گئی اور یہی واقعہ ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا. بعد میں ان کی بیوی کی نصیحت پر وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اسلام کی بیعت کیے. تو یاد رکھیے کافر لوگ بھی جب مصیبتوں میں پھنسنے کے بعد پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے تو اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا. علامہ ابن قیم نے مفتاح دار السعادہ میں ایک بڑی بات کہی ہے، الاخلاص سبیل الخلاص. الاخلاص سبیل الخلاص. اخلاص یہ نجات کا واحد راستہ ہے. اگر ہم مصائب و مشکلات سے نجات چاہتے ہیں دنیا میں آخرت میں تو ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے. اخروی اعتبار سے کلمہ توحید کا اقرار اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو یہ اخلاص کی وجہ سے کلمے کا اقرار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإن اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی نے کلمے کا اقرار کیا تو اللہ ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کی حدیث میں من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار وہ امتی ہوگا جو اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرے گا، تو اسے آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی.